بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام دے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ دے جانشین تھے اور اللہ تعالیٰ نے نکوں نبوت اور سلطنت روح سات تک نے سرفراز فرماتے تمام روح زمین دا بادشاہ بنا لیا۔ 40 سال تک آپ تخت سلطنت جلوہ گر رہے ہیں۔ جن انسان شیاطین چرندے پرندے درندے سب تے آپ دی حکومت ہے اور سب دی زبان دا آپ کو علم عطا کیا تھا۔ طرح طرح دے عجیب و غریب کاریگر ہیں آپ دے زمانے میں روح کار ہیں۔ اللہ سے قرآن پاک اعوذ باللہ من الشیطان۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام نے جانشین تھے۔ وہ آکے آئے لوگوں اساں کو پرندے دی بولی سکھائی گئی ہے اور اساں کو ہر چیز عطا کیتا گئے۔ یقیناً ایک کھلا ہوا فضل خداوندی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید بیجات ارشاد ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانًا كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ الرَّاسِيَاتِ۔ اور سلیمان دے وصف وچ اساں ہوا کر دتی ہے۔ ان دی صبح دی منزل 1 مہینے دی راہ اور شام دی منزل 1 مہینے دی راہ۔ اور اساں ان دے واسطے پگھرے ہوئے تانبے دا چشمہ بنا لیتا جن وچ جو ان دے اگوں کم کریں دے ان دے رب دے حکم دے نال اور جو ان جناں وچوں اساں دے حکم کنے پھرے اساں کو بھڑکتی اگ دا مزہ چکے سو۔ ان دے واسطے بنے دے ہن جنات جو سلیمان پیغمبر چاہتا اچے اچے محل تصویراں وڈے وڈے حوض ایویں جویں کوئی تلاہ ہون پہ اتنا وڈے حوض۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جن انس وغیرہ تمام اپنے لشکر گھنٹے طیف یا شام وادی نمل کن گزرن جتا چمٹیاں بکثرت ہیں۔ تو چمٹے دی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی بھی ہے وہ سارے چمٹے کو آکے اے چمٹیو تو سا اپنے گھر میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تو بے خبری کچل سٹے سے۔ چمٹی دی تقریر کو سلیمان پیغمبر نے 3 میل دی دوری کنے سن گیا اور مسکراتے کھل پے۔ اللہ نے قرآن پاک فرمایا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ حتیٰ کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر دے نال وادی نمل چ آئیں تے ایک چمٹی بولی اے چمٹیو تو سا اپنے گھریں ٹویا ونجو جو تو کو سلیمان علیہ السلام دے لشکر بے خبری ہے کچل نہ دیون۔ سلیمان علیہ السلام یہ گال کرنے مسکراتے کھیل پندو اے سب کو در سے ہدایت اے ملتے ہیں۔ چمٹی دی آواز کو 3 میل دوری کنے سن گنا حضرت سلیمان علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ یہ تو پتہ لگا حضرات انبیاء کرام دی بصارت اور سماعت عام انسان دی بصارت اور سماعت کیا نہیں کر سکتے بلکہ حق ہے انبیاء کرام دا سنن دیکھن
اور انہیں دی طاقت عام انسان دی طاقت کرنے بہت بڑھ چڑھتے ہو جران دی۔ نمبر 2 چمٹی دی تقریر معلوم تھیا چمٹی دا بھی عقیدہ ہے جو کہیں نبی دے صحابی جان بوجھ تک کہیں ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چمٹی نے بھی آکھے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی سلیمان السلام اور ان دی فوج اگر چمٹے کو کچل بھی سٹے سن تو بے خبری دے عالم ہے، لا شعوری دی طور تے نہ کر سن، ورنہ جان بوجھتے ہیں کہ نبی دے صحابی ہوندے ہیں وہ کہیں دے ظلم ستم نہ کرے سن۔ افسوس چمٹا یہ عقیدہ رکھ دن نبی دا صحابی جان بوجھتے کہیں دے ظلم نہیں کر سکتا، مگر رافضین انہیں دے ایک گروہ انہیں چمٹے کے بھی کیا گزرا ہوئے جو انہیں ظالمے نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس صحابہ دے تہمت لائیے جو انہیں جان بوجھتے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت ظلم کیتے ہیں۔ نمبر 3 تو یہ پتہ لگا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دا کھلن تبسم مسکراہٹ ہوندی رہندی ہے جو قرآن پاک اللہ سے فرمائے۔ حدیث عبارت ہے یہ حضرات کریں کھلدا ٹھکارا مارتے نہیں کھلتے رہندے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سمجھن دی عمل دی توفیق۔